حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی امیر معاویہ کے ہاتھ پہ کی ہوئی بیعت پہ پہرا دیا، ثابت قدم رہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد جب یزید کا مسئلہ آیا، یزید نے اپنی بیعت کے لیے حضرت حسین کو مجبور کیا، حضرت حسین نے انکار کر دیا، حضرت حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، مگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ حضرت حسین کو مکہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ حضرت حسین کو کربلا میں تڑپنا پڑا، تڑپ گئے، مگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ حضرت حسین کو اپنے ابا علی کے 9 بیٹے شہید کروانے پڑے، کروا دیے، یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ حضرت حسین کو 23 اہل بیت کے نفوس قدسیہ کی قربانی دینی پڑی، دے دی، یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ حضرت حسین کو 72 اپنے جانثاروں کی قربانی دینا پڑی، دے دی۔ حضرت حسین کو کربلا کی پیاس اپنے خون سے بجھانا پڑی، بجھا دی، مگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر کے بتا دیا، آنے والوں امیر معاویہ کو حق پہ سمجھتا تھا، ذریت ابن سبا الٹی لٹک گئی کہ حسین معاویہ کی بیعت توڑ دے۔ حسین نے معاویہ کی بیعت توڑی نہیں ہے، یزید کا حسین باطل پہ سمجھتا ہے، ذریت یزید الٹی لٹک گئی ہے۔ میں نے سارا قمہ، قبیلہ، خاندان قربان کروا چھوڑا ہے، مگر یزید کو باطل پہ سمجھتا ہوں، بیعت نہیں کی ہے۔ آج ہمارے لیے بھی حضرت حسین کا درد یہی ہے، ہم حضرت امیر معاویہ کو حق پہ سمجھتے ہیں، تادم زیس ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے، یزید کو باطل پہ سمجھتے ہیں، یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حضرت حسین کا پیغام ہے کربلا میں، پیغام کربلا کانفرنسیں ہو رہی ہیں، شاید ان بڑی بڑی کانفرنسوں میں کوئی یہ پیغام نہ دے سکے۔ جو پیغام میں نے آپ کو 2 جملوں میں دے دیا ہے کہ ذریت ابن سبا نے زور لگایا معاویہ کی بیعت توڑ دو، حضرت حسین نے فرمایا نہیں توڑوں گا، اس لیے کہ معاویہ حق پر ہے، اور ذریت یزید نے زور لگایا بیعت کر لو۔ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، کربلا میں آ گئے، کربلا کے ریگزاروں اور سنگساروں میں آ کر کے پیشانی سجدے میں رکھ کے اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دی، مگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ اب یہ اتنا کھلا کھلا آئینہ دکھا دیا حضرت حسین نے، کھلی کھلی بات ہمیں سمجھا دی حضرت حسین نے کہ جس کو حق پہ نہیں سمجھتا ساری دنیا مخالف ہے تب بھی بیعت نہیں کرتا، اور جس کو حق پہ سمجھا ساری دنیا مخالف ہے تب بھی بیعت نہیں توڑتا۔